پاکستان میں آج کل اضطراب کی کیفیت ہے جس کی وجہ ایک مذہبی جماعت کا فرانس کے سفیر کو بدر کرنے کا مطالبہ ہے۔ کیا نہیں سمجھتے آپ کہ جو حکومتی وزراء کا معاہدہ تھا اور اس کے بعد جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ اس ساری صورتحال نہیں، کی میں وجہ نہیں بنی ہے؟ سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مغربی ممالک کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ لوگوں کو ناموس رسالت کے حوالے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے حوالے سے جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس میں یہاں پر ریزنٹمنٹ ضرور ہوتا ہے، اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ۔ یورپ کے اندر خود بھی ہولوکاسٹ کے حوالے سے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ نازی جرمنی کے اندر ہوا یا پولینڈ کے اندر ہوا اس کے اوپر سوال کرنا اس وجہ سے قانوناً ناجائز ہے کہ اگر اس پر سوال کریں گے تو یورپ کی اپنی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان ہیں دنیا کے اندر، کوئی جانور تھوڑی ہیں، یہ سب انسان ہیں دنیا کے اندر جو جن کی جہاں بھی جو کیفیت ہو۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی میں ایسی بات کروں فریڈم آف اسپیچ کے سائے میں جو آپ کے لیے بے انتہا تکلیف دہ ہو، ہے نا۔ یہ جنرلی تو بڑے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میں ان کیفیات پر ڈالتا ہوں جو اسلامو فوبیا کے اعتبار سے مغرب کے اندر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ یہ غیر ضروری کیفیات ہیں۔ اس کے اندر مغربی میڈیا جو ہے وہ خود بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس میں وہ احتیاط رکھے۔ یہ سویلائزیشنز کو کنفرنٹیشن اور مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے، جس کے اندر نقصان اس وقت جب دنیا کے اندر امن کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے بڑے مقابلے ہمارے سامنے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے اعتبار سے، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو قریب لایا جائے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان سے بدر کرنا فرانس کے سفیر کو مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر حکومت پارلیمنٹ میں قرارداد کیوں لا رہی ہے؟ اس وجہ سے لا رہی ہے کہ یہ حکومت جمہوری حکومت ہے۔ اس وجہ سے لا رہی ہے کہ قوم کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ صرف پارلیمان میں ہو سکتی ہے، اور پارلیمان اس سلسلے میں فیصلے کر سکتا ہے جو اس چیز کے سلسلے میں کوئی راہ متعین کرے گا۔ حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم کیا، پھر اس کو واپس لیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جماعتوں کو قومی دھارے میں لانے کی اور انہیں کالعدم کیا جاتا رہا ہے، پھر قومی دھارے میں لانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو حکومت کی پالیسی میں یہ جو تذبذب ہے، کیا یہ انتہا پسندی کی وجہ نہیں؟ نہیں، یہ انتہا پسندی کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے کالعدم کیا، مگر یہ معاملہ کورٹ میں جانا ہے۔ اس سے پہلے حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ حکومت نے کالعدم کرنے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے یہ ایک بارگیننگ کے طور پر، پریشر کے طور پر، نیگوشیٹ کرنے کے اعتبار سے یہ بات رکھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ جو حالات زمین پر دیکھتے ہیں اس اعتبار سے اپنے تئیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے کوششیں کرتی رہتی ہے حکومت۔ آپ نے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پیغام پاکستان کا ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دیا، اس پہ کیوں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی؟ میرے خیال سے بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ نے انتہا پسندی کم ہوتے دیکھی ہے، مگر یہ انڈیجنس ایشو نہیں ہے، یہ ایشو باہر سے آیا ہے۔ ہمارے ہاں آپس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فرقوں کے درمیان، شیعہ سنیوں کے درمیان معاملات جو آج سے 3-4 سال پہلے تھے، 5 سال پہلے تھے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوئے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کووڈ کے اندر جتنے اتفاق کے ساتھ سارے علماء اور سارے طبقات کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان کی رسپانس ہوئی، تو بہت ہی پازیٹیو جا رہا ہے۔ یہ تو صرف یہ ایشو ہے جس کا تعلق انتہا پسندی سے کم ہے، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور جو محبتیں ہر شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہے اس کے جذبات جس انداز سے مجروح ہوئے، ہر شخص اپنے انداز سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا کہ جی اگر فرانس کے امبیسڈر کو بھیجا جائے گا واپس تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام کی آگہی اس میں ضروری تھی۔ حزب اختلاف کا یہ کہنا ہے کہ حکومت دانستاً پارلیمنٹ کے کردار کو محدود کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو حزب اختلاف خود بھی جواب دے کہ حکومت کے ساتھ ایک ہم کو آرڈیننسز کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی رہی کہ قانون تو چلنے ہیں اور بدلنے ہیں اور بنانے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کام حکومت کا رک جائے صرف اس وجہ سے کہ پارلیمنٹ کے اندر نان کوآپریشن ہو اور قوانین نہیں پاس ہوں۔ تو اس کے اندر یہ دو ہاتھ سے تالی بجنے والی کیفیت ہے
کہ اسمبلی کے اندر حزب اختلاف اور حکومت کو آپس میں مشاورت کرنی چاہیے، اور بہت سارے معاملات اور ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے جن کو لے کر جن کے اندر کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت کیوں ناکام دکھائی دیتی ہے آپ کو حزب اختلاف کو جو ہے قومی معاملات میں ہم آہنگی پیدا حکومت کرنے مجھے میں؟ ناکام نہیں دکھائی دیتی، مجھے یہ دونوں ہاتھ تالیاں جو دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایفرٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے، یہ پوری حزب اختلاف کی اور حکومت دونوں مل کر اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کیا احتساب کا جو آپ کی حکومت کا بیانیہ ہے اور جو نیب کے اقدامات ہیں یہ اس اتفاق رائے کی راہ میں حائل نہیں ہے؟ یقیناً یہ حائل ہے، اور میں چاہتا ہوں اس میں کمپرومائز نہیں ہو، احتساب تو ہونا چاہیے۔ مطلب اس میں کوئی، میرے ذہن میں کبھی کوئی دوسری رائے نہیں بن سکتی۔ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، ارے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جہاں مغرب کے حوالے سے ملکوں نے 100 سال یہ جنگ لڑی ہے احتساب کی، 100 سال اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ لوگ چوری نہ کر سکیں، ہے نا۔ یہ ہماری جنگ تو 2018 سے شروع ہوئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز کیا جائے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ انصاف کے دائرے سے نکالا جائے، جبھی اس میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے انصاف کے دائرے سے نکالنا، سوائے اس کے کہ بڑا سمپل احتساب کا قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی جائیداد ہے وہ اس کا اوریجن بتا دے، سورس بتا دے۔ وزیر اعظم عمران خان اکثر 18ویں آئینی ترمیم پر تنقید کرتے ہیں، اس ترمیم میں آپ کے اختیارات بھی محدود ہوئے، صدر عارف علوی اس ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ترمیم ہے، مگر امپرومنٹ کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ ترمیم کی گئی تھی، ایک تو وہ صدارتی جو تلوار تھی 58(2)B کی، اس کو ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں مناسب کام کیا گیا۔ دوسری، اس ترمیم نے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پروونسز کو دیے تاکہ پروونسز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتی جائے۔ تیسرے یہ کہ جو عمران خان صاحب کو اعتراض ہے وہ بھی جائز ہے، وہ یہ کہ ریسورسز کے اعتبار سے ان کا خیال یہ ہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو پائے کا حصہ ہے تو وہ بڑھنا چاہیے۔ اس کے اوپر کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر مسلسل بات ہوتی رہتی ہے، اور اگر موقع ملے تو جیسے آئین کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے آئین کو بہتر بنانے کے لیے، اسی طرح سے 18ویں ترمیم میں ترمیم کی جا سکتی ہے 18ویں ترمیم کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوایا، اس کے منظور نہ ہونے کی وجہ کیا جلد بازی تھی یا حکومت نے مس ہینڈل کیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جو کورٹ نے ورڈکٹ دیا صحیح دیا۔ ہم نے تو کورٹ ہی بھیجا تھا نا، ہم نے تو کورٹ کے فیصلے کے لیے بھیجا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا تھا کہ بھائی تم فیصلہ کرو۔ پریسیڈنسی کے پاس کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، پریسیڈنٹ کے انڈر FIA اس طرح سے کام نہیں کرتی ہے، کوئی ادارہ نہیں کرتا کہ پریسیڈنٹ تحقیقات کرے۔ پریسیڈنٹ کے پاس اگر کوئی ریفرنس آئے گا تو اس کا لیجیٹمیٹ راستہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں فیصلہ ہو۔ تو بالکل ہم نے بھی صحیح کیا، اور اگر ہمیں پورا بھروسہ ہے عدالتوں کے اوپر کہ عدالتیں صحیح فیصلہ کریں گے۔ کیا نہیں سمجھتے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس پر اگر عمل درآمد کر دیا جاتا تو آج جو صورتحال ہے ملک میں اضطراب کی یہ پیدا نہ ہوتی؟ یہ بلاسفیمی کے سلسلے میں انہوں نے کچھ کہا تھا؟ جی، فیض آباد دھرنا تحریک لبیک نے جو 2017 میں دیا نہیں، اصل ایشو تو بلاسفیمی ہے نا بھائی، اصل ایشو نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں، اصل ایشو بلاسفیمی ہے۔ اور میں اصل ایشو کو چھوڑ کر اس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن سمجھ لوں، میری غلط فہمی۔ اس کو میں یہ سمجھ لوں کہ جی ہم نے ہی ہینڈل کرنا ہے، میری غلط فہمی۔ عمران خان اگر یونائٹڈ نیشن میں جا کر تقریر کرتے ہیں یا عمران خان دنیا بھر کو میسیجنگ بھیج رہے ہیں تو یہ اس ایشو کی اصل روٹ کو، اصل جڑ کو پکڑنے کی کوشش ہے۔ یہ بعد میں یہ اس کی ٹہنیاں ہیں اور اس کے اثرات ہیں جن کو ہینڈلنگ کے اعتبار سے امپروو کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور تجارت کے حوالے سے جو صبریاں موو ہوئی ہیں، اس کو پاکستان کی کشمیر پالیسی کے اوپر جو ہے وہ سوالات کے طور پہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے کشمیر ایشو پہ۔ اگر سیز فائر کیا جائے، کیونکہ ہندوستان سے مسلسل حملہ ہو رہا تھا، سیز فائر وائلیشنز ہو رہی تھی، تو یہ کشمیر پالیسی پیچھے چلی جائے گی۔ یہ میں سمجھا نہیں بات کو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیر پالیسی کا کوئی تعلق ہے۔ اس سے اس کنفرنٹیشن کا جو ڈیلی وائلیشنز ہو رہی تھیں تو ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ بھی وہ وائلیشنز نہ کریں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔
آرٹیکل 270 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کو تعاون نہیں ہوگا جب تک کہ انضمام واپس نہیں ہو جاتا کشمیر۔ میرا خیال ہے وہ پاکستان کا ابھی بھی یہی سٹینڈ ہے، مگر یہ کہ جس انداز سے کم سیز فائر فرض کیجئے، یعنی انڈیا نے جس انداز سے ہمیں اٹیک کیا تھا، تو آرٹیکل جو اٹیک کیا تھا تو ہم نے پائلٹ واپس کر دیا، تو یہ جیسچرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر، مگر کشمیر کا مقدمہ اپنی جگہ بالکل ویسے ہی کھڑا ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، آپ نے سیز فائر کے سلسلے میں کسی سے بات کر لی تو کشمیر اپنی جگہ پر تو متعین ہے نا، اس کو کمپرومائز اور سیکریفائز تو نہیں کیا۔ ہندوستان کا ہم نام تو لیتے ہیں نا، کل کو یہ کہا جائے کہ جی آپ نام لینا بند کر دیں کیونکہ آپ سے تو اسے کوئی تعلقات نہیں ہے، تو یہ غیر مناسب سی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیز فائر وائلیشنز کے اعتبار سے کوئی آپس میں معاہدہ جتنا بھی ہوا ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے۔ تو حریت رہنما جو ہیں کشمیر کی، وہ اس پہ کیوں معترض ہیں؟ یہ حریت رہنماؤں سے پوچھنا پڑے گا کہ کیوں معترض ہیں، مگر میں مطمئن ہوں۔ پاکستان ان کو کیوں مطمئن نہیں کر پا رہا؟ میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پرائمری انٹرسٹ کشمیر میں لوگوں کی رائے ہے اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں، مگر یہ مختلف قدم اٹھاتے رہیں گے، ہر وقت ہر انداز سے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ بھارت افغان سرزمین استعمال کر کے عدم استحکام خطے میں پیدا کر رہا ہے، تو اب جب پاکستان نے ایک بندہ بھی تو پکڑا ہوا ہے نا جو جاسوس تھا، جو کر رہا تھا، تو پاکستان کہہ نہیں رہا، پاکستان نے ثبوت انٹرنیشنل فورمز میں سارے دیے ہیں۔ تو اب جب کہ امریکہ انخلا کر رہا ہے افغانستان سے، تو پاکستان نے اس چیلنج کی کیا پیش بندی کر رکھی ہے؟ پاکستان نے اس چیلنج کے حوالے سے دنیا کی آگہی کی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان امن کا خواہاں ہے، اس کے باوجود کہ ہندوستان نے پاکستان کے بارڈرز کے اندر گھس کر حملہ کیا، اس کے باوجود کہ ہم نے ان کا جہاز گرایا، اس کے باوجود کہ ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یادو پاکستان کے اندر اسی وجہ سے گرفتار ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان کے اندر ایک گندا رول پلے کیا ہوا ہے، جس طرح سے کشمیر کے اندر پلے کیا ہوا ہے، جس طرح سے ہندوستان نے مائنورٹیز کے ساتھ ہندوستان کے اندر ایک خراب رول پلے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو آگاہ رہنا چاہیے۔ طالبان نے تاحال استنبول کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا ہے، پاکستان اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے پاکستان کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے، مگر طالبان جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے، اور جو افغانستان کا امن پاکستان چاہتا ہے وہ وہی امن چاہتا ہے جو افغانیوں کو منظور ہو۔ پاکستان کی اپنی کوئی سے ان چیزوں میں نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے۔ پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں۔ پاکستان نے جتنے ریفیوجیز کو 35 لاکھ ریفیوجیز کو پاکستانیوں نے پناہ دی، بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت دنیا کی مورالٹی کے اعتبار سے ہم مغرب سے بڑی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر، مگر جب مغرب کے اندر ریفیوجیز جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سارا یورپ کتنا پریشان ہے، امریکہ خود پریشان ہے، اور پاکستان نے کم سے کم اخلاقی اعتبار سے دنیا کے سامنے ایک بات کر کے دکھائی، زبان سے نہیں، کہ 35 لاکھ ریفیوجیز، اور کبھی کسی سیاسی فورم پر یا پارلیمنٹ کے اندر کسی سیاستدان نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو، جبکہ سارے یورپ کے اندر، سارے امریکہ کے اندر یہ باتیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی اخلاقی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان جیسے ممالک اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار ہوگا افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں، اور بہت بڑا کردار ہوگا۔ سیمنٹ، سریا، نو ہاؤ، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، اور جو کانٹیکٹس ہمارے ریفیوجیز نے ہمارے ہاں آ کر تعلیم حاصل کر کے گزرتے ہوئے سارے کانٹیکٹس، وہ سارے کانٹیکٹس کام آ جائیں گے کہ وہ بھی جب افغانستان کے اندر کام کریں گے تو وہ بھی بہتر بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، اپنے تجربے، پاکستانی تجربوں کی بنیاد پر وہ کام کر سکیں گے۔ امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا ہے، طالبان نے ابھی تک اس کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، جبکہ پاکستان اسے ویلکم کر چکا ہے، تو اس صورتحال میں امن عمل آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں یقیناً بڑھے گا۔ دیکھیے انخلا امریکی فورسز کا یقیناً
ایک بہتر قدم ہے جس کو امریکہ نے بڑے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے. اس کا کمٹمنٹ پرانا ہے کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے جب سے ہماری پارٹی جب سے کابل پر حملہ ہوا مجھے آج تک یاد ہے کہ جب امریکن فورسز نے اٹیک کیا مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمیں 9/11 کی اپنی جگہ تکلیف ضرور ہے مگر پرائم منسٹر عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی. واحد پاکستانی لیڈر تھا. پہلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جنگ حل نہیں ہے, امن کی طرف جانا چاہیے. اور جنگ اتنی ساری قربانیوں کے بعد امریکن میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز خرچ ہونے کے بعد امریکن جانوں کے وہاں جانیں ضائع ہوئیں وہاں پر. پاکستان کے اپنے دہشت گردی کی کیفیت میں 70,000 جانیں کم سے کم ہماری جائیں. پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا. اور سلوشن کیا ہے؟ سلوشن پھر وہیں آ گیا کہ بعد نیگوشیٹ کر کر اس معاملے کو سیٹل کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کنوکشن تھا اسی کنوکشن پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اسی کنوکشن پر آ گئی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امن کے لیے کوشش پاکستان بھی کر رہا ہے, یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو روس کا رول ہے, چائنا کا رول ہے, اور مستقبل میں پاکستان کا رول ہوگا ری بلڈنگ افغانستان میں, تو یہ سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. پاکستان کے ان تمام تر اقدامات کے باوجود دنیا کا ڈو مور کا مطالبہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ میرے خیال سے دنیا کے ڈو مور کا مطالبہ ہم نے تو نہیں سنا اب, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہم تو سمجھتے ہیں دنیا کو ڈو مور کرنا چاہیے, بلکہ جس انداز سے افغانستان کے اندر انسانی جانیں گئیں وہاں پر ڈو لیس کرنا چاہیے اور امن کی خاطر دنیا کو ڈو مور کرنا چاہیے. تو پاکستان امن کی خاطر ہمیشہ ایک قدم اوپر ہی رکھے گا. پاکستان اس کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے کی کوشش کرے گا. بائیڈن کی صدارت میں نئی امریکی انتظامیہ سے پاکستان کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اچھے ہیں. بائیڈن صاحب سے میں پہلے بھی متاثر تھا, میری ان کی ملاقات 2011 میں ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. ہم نے وہاں وزٹ کیا تھا تو جان کیری اور بہت سارے اور سینیٹرز کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں جو بائیڈن صاحب بھی تھے. اور انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا, اب مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹس یاد نہیں ہیں, مگر 2011 سے پہلے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایک نئی اپروچ کا ذکر کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جنگ سے زیادہ ہم امن کے اعتبار سے انویسٹ کریں معیشت کے اندر. تو وہ میں نے ان سے بالمشافہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے.